بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بات چل رہی ہے توحید سے متعلق۔ یہ تقریری دلائل ہیں، یعنی واعظ کے انداز میں، جیسے تقریر ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، تو سوالیہ انداز میں تین دلیلیں اوپر گزر چکی ہیں، چوتھی دلیل ہے توحید کے اوپر۔ یہاں بنیادی طور پر دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پوچھ رہے ہیں کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ خشکی اور سمندر، یعنی زمین کے دو حصے ہیں، پانی اور خشکی۔ تو کسی بھی جگہ اگر بھٹک جائیں، اندھیرے میں ہوں، تو رہنمائی کون کرتا ہے، چاہے سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو؟ تو جواب ظاہر ہے ایک ہی ہوگا کہ اللہ۔ اب اس کے علاوہ تو کوئی ایسی دکھنے والی ذات، بالخصوص جنہیں مشرکین معبود مان رہے تھے، جن مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی رہنمائی کرنے والا۔ آج کے جدید دور کا انسان اگر کہہ دے کہ ہم تو اپنی ٹارچ لے کے رہنمائی لے لیتے ہیں، ہم اپنی مصنوعی بجلیاں جلا کے رہنمائی، اور سوال یہ ہے کہ یہ بجلیاں بنانے اور اس کے استعمال کرنے کی عقل بھی کس نے دی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر مخلوق میں صرف حضرت انسان تو نہیں ہے، باقی مخلوق کے پاس کون سی بجلی ہے یا مصنوعی روشنی ہے؟ ہزاروں مخلوقات ہیں۔ تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اب تاریکیاں بھی، پھر ایک تو ظاہری تاریکی ہے، اندھیرا جس کو ہم بولتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ خشکی اور سمندر میں رہنے والے انسانوں کی اللہ تعالیٰ جو دل کی روحانی تاریکیاں ہیں ان کے اندر رہنمائی کون کرتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ، جو خالق ہے، رہنمائی بھی وہی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ خوشخبری دینے والی، یہاں خوشخبری دینے والی ہواؤں سے مراد ہے وہ ہوائیں جن کی چلنے سے بادل بنتے ہیں، سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، ان بخارات کو اڑا کر ہوائیں ہی اوپر لے جاتی ہیں، اور پھر فضا کے اندر ہوا کے مختلف طبقات ہیں، مختلف حصے ہیں، اوپر نیچے ہوا کے مختلف تہے ہیں، کچھ حصے گرم ہیں، کچھ سرد ہیں۔ تو یہی بخارات جو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، یہ جب اس ٹھنڈی ہوا کے حصے میں پہنچتے ہیں جس کو طبقہ زمہریریات کہا جاتا ہے، قدیم فلکیات کی زبان میں، قدیم سائنس کی زبان میں، عربی میں اس کے لیے طبقہ زمہریریہ، یعنی منجمد، ہوا کا وہ حصہ جو اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں جانے والی کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ تو جب یہی بخارات وہاں پہنچتے ہیں تو جم کر کیا ہو جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں۔ البتہ پھر اس حصے میں بھی ٹھنڈک کے مختلف درجے ہیں، کہیں ٹھنڈک تھوڑی، پھر درمیان میں زیادی، اوپر پھر زیادی۔ تو اس طرح اگر تو وہ وہاں تھوڑی سی ٹھنڈک انہیں پہنچے اور ہلکے سے جمے اور جم کر نیچے اتر جائے تو بعض اوقات شبنم کی صورت میں نیچے گرتی ہے، اور بعض اوقات دھند چھا جاتی ہے، جیسے سردیوں میں ہمارے ہاں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انہی بخارات سے یہ اولے جو برستے ہیں بادلوں کے اندر، یہ اولے، یہ بھی قدیم فلکیات والے یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی سے بنتے ہیں، انہی بخارات سے یہ بادل بنتے ہیں جن کو ہوائیں مختلف علاقوں میں اللہ کے حکم سے لے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہاں برسا دیتے ہیں۔
تو وہ بارش بن کر جہاں بارش برستی ہے، بادلوں سے جو بارش برستی ہے، وہی فرمایا بشرم بین ید رحمتی، اس میں اللہ کی رحمت کی کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ زمین کے جس خطے پر بھی پہنچتی ہے اس زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے۔ اگر یہ بارش رک جائے تو زمین بنجر ہو جائے، زمین کے پانی خشک ہو جائے۔ تو اب دو سوال تھے، دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ان دونوں کاموں کے پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر فرمایا الہ مع اللہ، پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس کے پاس اتنے بڑے کمالات ہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا اللہ تعالیٰ ان مورتیوں سے، ان بتوں سے، ان مخلوقات سے جنہیں تم معبود مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بہت ہی بلند اور برتر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ایک اور دلیل لائی گئی ہے، فرمایا کہ ابتداءً پیدا کرنے والا کون ہے؟ ابتداءً، پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اس سوال کا جواب یقیناً مشرکین کے پاس بھی یہی تھا کہ اولاً بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کو پیدا کرنے والی ہے، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ابتداءً پوری اس کائنات کا خالق اللہ کو مانتے ہیں تو فرمایا یعیدہ، پھر سوال دوسرا ہوگا کہ پھر لوٹائے گا کون؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا مارنے کے بعد؟ تو جواب یہی آئے گا کہ جس نے پہلے پیدا کیا، جس نے۔ یہ مورتیاں تو تمہارے نزدیک پہلے بھی خالق نہیں ہے، انسان کو ابتداءً پیدا کرنے والے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو لہٰذا اب بھی دوبارہ پیدا کرنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ تو ظاہر ہے ابتداء میں پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور دوبارہ مرنے کے بعد پھر بھی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرا سوال فرق کیا ہے کہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہارے لیے رزق کون نکالتا ہے؟ رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا۔ اب انسان اگر یہ کہے جی ہم تو خود ہی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، خود ہی کیا کر لیتے ہیں، باوجود منصوبوں کے ناکام بھی ہو جاتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بڑی منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی قحط پڑ جاتے ہیں۔ اب ہر ملک اپنی معیشت کے لیے کئی صدیاں آگے کی سوچتا ہے، کئی سال آگے کا سوچتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچ کر بھی معیشت وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے گر چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرزقکم من السماء والارض، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انتظام کرنے والی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش روک دے اور زمین کے پانی کو خشک کر دے تو معیشت کی گاڑی کیسے چلائیں گے؟ زمین کے خزانوں سے۔ اب سب سے بنیادی چیزیں جن کے اوپر کسی بھی ملک کی معیشت کا یا قوم کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، فی زمانہ دیکھ لیں تو آسمان سے اترنے والی بارش ہے یا پھر زمین سے نکلنے والے اللہ تعالیٰ کے وہاں پوشیدہ خزانے ہیں۔ اگر سونے کے اوپر دار و مدار ہے تو بھی زمین سے نکل رہا ہے، اگر چاندی، تانبا، لوہے کے اوپر کسی بھی معدنیات کو لے لیں تو وہ معدنیات بھی زمین سے نکل رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی مشرک کے باپ نے تو وہاں دفن نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے اور اسی نے دفن کی ہے۔ اور تیل کے اوپر معیشت کا دار و مدار ہے تو وہ بھی زمین سے نکل رہا ہے، وہاں کو کس نے پیدا کی ہے؟ کون اس زمین کے اندر اس تیل کو ڈال کے وہاں پیدا کر کے اس زمین کے اندر چلا رہے ہیں؟ حالانکہ زمین میں پانی بھی ہے، زمین کے اندر تیل بھی ہے، اور بھی بہت ساری دھاتیں ہیں جو پانی کی طرح پگھلی ہوئی زمین کے اندر بہہ رہی ہیں۔ سائنسدان جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین میں اکیلا پانی ہی نہیں ہے بہنے والا، بلکہ زمین کے جو مسامات ہیں ان کے اندر اور بھی بہت ساری معدنیات پگھلی ہوئی حالت میں وہاں بہہ رہی ہیں۔ تو اس کے اندر لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، اور اسی کے اندر تیل بھی ہے، اور یہ چیزیں آپس میں مکس بھی نہیں ہوتی، اور انسان کو ضرورت کے اوقات میں ہر خطے کے اندر وہ منجمد حالت میں مل بھی جاتی ہیں، دستیاب مل جاتی ہیں۔ اب دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کا جن چیزوں پر بنیادی طور پر دار و مدار ہے وہ بھی قدرتی طور پر پیدا کیے ہوئے ذخیرے ہیں،
کسی انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی ذخیرے نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے زمین و آسمان سے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ زمین اسی نے پیدا کی، آسمانوں سے بارش وہی نازل کرتا ہے، زمینوں کے اندر موجود خزانے اسی نے پیدا کیے ہیں، تو ظاہر ہے رازق بھی کیا ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو اب الہ مع اللہ، وہی سوال ہے کہ الہ مع اللہ، کہ جب رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے اور وہ پوری بھی کر رہا ہے، وہ پوری بھی، ہاں حضرت انسان کے ہاتھ میں آنے کے بعد اگر اس کی الٹی تقسیم ہو، کوئی اگر محروم ہو جائے تو وہ حضرت انسان کی وجہ سے ہے، وہ اپنے اسباب کی وجہ سے ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بنیادی طور پر معیشت کے انتظامات رکھ دیے ہیں، آسمانوں سے بھی اتار دیتے ہیں اور زمین کے اندر بھی پیدا کر دیے ہیں۔ اسی طرح ابتداءً خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ معبود کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا ہی معبود ہو سکتا ہے، رزق دینے والا ہی کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی عبادت تو کی جاتی ہے قرب حاصل ہو جائے، رضامندی اور خوشنودی کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ محسن ہے کہ اس نے پیدا کیا، اور محسن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ بھی لیا ہے، جو رزق دینے والا ہے اسی کی خوشنودی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو اصل محسن کو بھول جائیں گے، اس کے احسانات کا ناشکری ہوگی۔ تو فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن پاک کی یہ آیت وہ واحد آیت ہے جس میں باقاعدہ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دلیل کا کس بات کے اوپر؟ شرک کے اوپر دلیل مانگی گئی ہے۔ ویسے تو شرک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل لائی ہی نہیں جا سکتی ہے، یا انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ ہماری مورتیاں، یہ معبودان باطلہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ شریک ہیں، تو پھر اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کوئی دلیل ہے؟ مشرکین نے دلیل دی نہیں دی ہے، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ البتہ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ مشرکین نے دلیل دی، وہی دلیل جو ہم پہلے بھی کئی بار ان کی بات دہراتے رہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے، کہ جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اب اس کے جو درباریوں میں سے کچھ اس کے خاص مقرب بن جاتے ہیں، اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے اس کے منظور نظر ہو جاتے ہیں، تو وہ بادشاہ ان سے راضی ہو کر اپنے اختیارات ان کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ کوئی گورنر ہو گیا، کوئی آئی جی پولیس ہو گیا، کوئی فلانا کمشنر ہو گیا، تو ان کو اپنے ماتحتوں کو وہ اختیارات کیا کر دیتا ہے؟ تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی جو بادشاہ کے اختیارات ہوتے ہیں وہی گورنر کے، وہی وزیر اعلیٰ کے، وہی اختیارات ان کو مل جاتے ہیں اس کے ماتحتوں کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جن کے ہم نے مورتیاں بنی ہیں، یہ چونکہ فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کر کے، خوشنودی حاصل کر کے، اللہ ان پر ایسا راضی اور خوش ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات ان کو دے دیے، خدائی اختیارات ان کو دے دیے ہیں، بھی چل تو مشکل کشائی کر، تو فلانے کو رزق دے، تو فلانے کو اولاد دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے نعوذ باللہ کر دیے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دلیل دی، جب ان سے کہا کہ نا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو انہوں نے قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جیسے کہ دنیا کے کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں ان کی اسی دلیل کو رد کیا جا رہا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہاں بھی سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ لا یعلم من فی السماء، بلکہ بتایا گیا ہے کہ پکی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے علاوہ، حتیٰ کہ جن کو تم خدا مان رہے ہو، بتوں کو معبود مان رہے ہو، یہ بھی یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی۔ بھئی کسی نبی کی مورتی ہے، کسی فرشتے کی مورتی ہے، اسے بھی نہیں معلوم، نبی کو بھی نہیں معلوم اور فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو اب زمین و آسمان میں یہ تو ایک پوشیدہ چیز کی مثال دی ہے کہ قیامت ایک غیب ہے، اور اس غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، نہ نبی اور نہ ولی۔ اور
پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عام ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ ہے، اوجھل ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ فرمائے تو کوئی اس کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، نہ نبی اور نہ ولی جان سکتا ہے۔ بھئی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بالکل صاف اور صریح الفاظ ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ فرمایا لا یعلم، نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ من فی السماوات، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، زمین میں جو مخلوق ہے انسان اور انسان کے علاوہ جنات اور دوسری مخلوقات وہ بھی نہیں جانتے۔ کس کو؟ الغیبہ، پوشیدہ باتوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ کاموں کو۔ ہاں الا اللہ، صرف ایک ہی ذات ہے جو زمین و آسمان کے غیب کیا ہے؟ جانتی ہے۔ نہیں جی، ہم تو کہیں گے کہ نبی عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی بھی میرے علاوہ زمین و آسمان کے غیب اور پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اور ہم کہیں جی فلانا ولی بھی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، وہ بھی مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ کو پڑھتے ہیں، خامس کو کہتے ہیں، وہ علم اسے نجومی کہتے ہیں، نجوم۔ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نجومی پرانے زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے۔ احادیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے کہ اس کو ہاتھ دکھانے والا جو ہے وہ نعوذ باللہ ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کرنے والا فرمایا بعض حدیث میں یہ ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ غیب قرآن کی واضح آیات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب نجومی یا کاہن جو بھی کوئی خبر دے گا، چاہے وہ ہاتھ دیکھے یا ستارہ دیکھے، قسمت کا حال بتائے، مستقبل کی باتیں بتائے، تو گویا جو بندہ اس کے اوپر یقین رکھ رہا ہے اور اس سے تصدیق لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عالم الغیب مان رہا ہے، حالانکہ عالم الغیب ہونا صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ جو ہمارے بولے بولے مسلمان یہ بولے حضرات کہتے ہیں نا کہ نبی عالم الغیب ہے، جب بات سامنے آ جائے نا واضح سرات کے ساتھ پوچھی جائے تو پھر یہ بھی تعویلیں کرتے ہیں۔ جی ہم تو اس طرح نہیں کہتے کہ نبی عالم الغیب ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو علم غیب عطا ہی ہے، نبی کو علم غیب عطا ہی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ ان کے مولوی حضرات تعویلیں کرتے ہیں، عوام بیچاری کو تو نہیں پتہ نا۔ مولوی تو جان چھڑا گیا نا کہ اپنے آپ کو کفر سے بچایا، کیونکہ اگر صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، تو وہ واضح ایسی آیات کا منکر ہے۔ اب ایک ہی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، آپ نے تو کئی آیات میں پڑھا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب ہوتا کیا ہے، مولوی کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ عوام کا ایمان کیسے بچانا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے۔ اس نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ان کو، جی نبی عالم الغیب ہے، نبی کیا ہے۔ اب عوام کو اس فرق کا نہیں پتہ کہ ایمان کیسے بچانا ہے، تعویل کیسے کرنی ہے۔ بات تو صاف ہے کہ بھی نبی عالم الغیب ہے یا نہیں۔ غیب سے مراد تو ظاہر ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عالم الغیب ہونا۔ اب اگر نبی کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں تو صراحت کے ساتھ یہ کفر ہے۔ پھر مولوی بچے گا، وہ تعویل کرتا ہے، جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی چیزوں کا علم نبی کو عطا کیا ہے۔ نبی کو کیا کیا ہے؟ جو عطا کیا ہے، جس کا علم عطا کیا گیا وہ تو کھل گیا، وہ تو کیا ہے؟ کھل گیا، تو وہ غیب نہ رہا، وہ غیب نہ رہا۔ بے غیب کا اب مثال کے طور پر جنت، جہنم، آخرت کے احوال غیب ہیں، کیا ہے؟ اللہ نے ایک سادہ سی مثال ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتائے اور نبی نے امت کو بتائے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث نبویہ میں کیا ہے؟ موجود ہیں۔ اب یہ کہنا تو درست ہے کہ جنت، جہنم اور عالم آخرت کے احوال ہماری نظروں سے کیا ہے؟ پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان پوشیدہ چیزوں کے احوال نبی کو کیا کر دیے؟ وحی کے واسطے سے بتا دیے، فرشتے کے واسطے سے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ سے چلتے ساری امت کو بتائے جا چکے ہیں، قرآن میں موجود ہے، حدیث نبویہ میں موجود ہے۔ اب اس معنی میں یہ کہنا کہ نبی عالم الغیب ہے، نبی عالم الغیب ہے، حالانکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی واسطے کے
بغیر کسی واسطے کے معلوم ہو۔ ایسا علم تو صرف اللہ کا ہے، ایسا علم تو صرف اللہ کا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کے غیب کو جانتے ہیں، پوری کائنات کے غیب کو جانتے ہیں، یہ ان کا ذاتی علم ہے۔ اللہ کو یہ علم کسی فرشتے کے واسطے سے، وحی کے واسطے سے، عقل کے واسطے سے، حواس خمسہ کے واسطے سے حاصل نہیں ہوا۔ جہاں واسطہ درمیان میں آئے گا وہ غیب نہیں رہا، اس لیے کہ وہ تو کھول دیا گیا، وہ تو بتا دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر اسی بنیاد پر نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں تو پھر تو نیچے باقی مخلوق کو، انسانوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا، نبی سے قرآن سنا ہے، نبی سے وحی سنی ہے، پھر انہیں بھی آپ کہہ دیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے۔ بھئی فرق اتنا ہوگا نا کہ نبی کو ایک واسطے سے معلوم ہوا اور امت کو دو واسطوں سے معلوم ہوا۔ نبی کو معلوم ہوا وحی کے واسطے سے اور امت کو معلوم ہوا وحی اور نبی کے واسطے سے، دو واسطے ہیں۔ واسطے سے حاصل ہونے والا علم اگر علم غیب ہے تو پھر تو ساری کائنات عالم الغیب ہو جائے گی، پھر تو ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ عالم الغیب ہو جائے گی۔ اب یہ بات کہنا تو درست ہے کہ پوشیدہ چیزوں کا علم نبی کو دیا گیا اور سب سے زیادہ دیا گیا، کیونکہ نبی ہے اور نبی کے نبوت کے لیے جو علم ضروری ہوتا ہے وہ سارا نبی کو عطا کیا جاتا ہے، تو نبوت کا علم سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ کہنا تو درست ہے، یہ کہنا تو کیا ہے، لیکن اس کو علم غیب کہنا یا نبی کو عالم الغیب کہنا یہ درست ہے۔ اب مولوی یہاں اپنی جان تو چھڑا لیتا ہے، اپنا ایمان تو بچا لیتا ہے، جی ہم علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ جو عطائی ہو گیا یعنی واسطے سے عطا ہوا وہ کھل گیا، وہ تو غیب نہ رہا، اسے غیب کہتے بھی نہیں ہیں۔ اب وہ اس معنی میں عالم الغیب اگر کوئی کہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایمان سے خارج ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تعویل کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن یہ تعویل کس عوام میں سے کس کو معلوم ہے؟ عوام میں سے یہ تعویل کس کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے عوام کا ایمان کون بچائے گا؟ بیچارے اس بندے کا جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غیب کیا ہوتا ہے اور علم غیب کیا ہوتا ہے، عطائی کیا ہوتا ہے اور ذاتی کیا ہوتا ہے، جس کو یہ فرق معلوم نہیں ہے، اس کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ تو ان حضرات کو اپنے ایمان کی فکر تو ہے کہ تعویل شاویل کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، لیکن بیچاری عوام ادھر ہی کھڑی ہے کہ نبی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی ہے، اب اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، عام انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ، لا یعلم الغیبہ، وہ غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ، سوائے کس کے؟ یہ مشرکین کو دلیل دی گئی ہے۔ اب ذرا سنیں بات کو سمجھیں، مشرکین کو دلیل دی جا رہی ہے ان کی دلیل کے جواب میں، ان کی دلیل کے جواب میں۔ ان کی دلیل کیا تھی کہ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے اختیارات کیا کر دیتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی اپنے اختیارات کیا کیے ہوئے ہیں؟ تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم اور اللہ کے علاوہ کوئی نبی، ولی، کوئی مورتی یا فرشتے، کوئی بھی عالم الغیب۔ اب ایک ذات عالم الغیب ہے اور مقابلے میں جس دنیا کے بادشاہ پر قیاس کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا بادشاہ ذرہ بھی غیب کا نہیں جانتا، دنیا کا بادشاہ ذرہ سا بھی غیب۔ تو عالم الغیب ذات جس کا علم ذاتی ہے اور وہ علم میں کامل ذات ہے، تو علم میں کامل ذات کو دنیا کے ناقص علم رکھنے والے بادشاہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بھئی دنیا کا بادشاہ اپنے ماتحت افسران مقرر کرتا ہے، اپنے اختیارات تقسیم کرتا ہے، کیونکہ اس کو رعایا کی ضروریات اور احوال کی خبر لینی ہوتی ہے، اور وہ رعایا کی ضروریات اور احوال اور ان کی خبروں سے کیا ہوتا ہے؟ لا علم ہوتا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس کے لیے تو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بندوں کے احوال اور خبریں اس کے لیے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے احوال معلوم کرنے کی، کسی کی ضروریات معلوم کرنے کی، تو اسے اپنے ماتحت کسی کو مقرر کر کے اور ان کو اپنے اختیارات تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی ذات کو جو کامل علم والی ہے
ناقص علم والے کسی بادشاہ کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے تو لہٰذا وہ معبود بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اولیاء کرام بھی، انبیاء کرام بھی کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں، تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی شرک کی تردید پر؟ توحید ثابت ہوگی؟ بھئی یہاں تو مشرکین کو جو انہوں نے شرک ثابت کرنے کے لیے دلیل دی تھی اس کی تردید کی جا رہی ہے اور توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو توحید اس میں ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اب اگر اسی کو چیز کو دوسروں کے لیے ثابت کر دیں اللہ کے علاوہ کے لیے، تو مطلب عالم الغیب اور بھی ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر معبود بھی اکیلا اللہ نہیں ہوگا، اور بھی بہت سارے معبود ہوں گے، کیونکہ عالم الغیب ہونا جب معبود واحد ہونے کی دلیل ہے تو پھر عالم الغیب ہونا جس کے لیے ثابت ہوگا وہ بھی معبود بنتا جائے گا، وہ بھی کیا بنتا جائے گا؟ نہیں سمجھے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی عالم الغیب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور عالم الغیب، اس لیے میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی اور معبود۔ اب اگر ایک بندہ ثابت کر دے کہ یہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، تو پھر بتائیں یہ دلیل کہاں کھڑی ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوب یہ تسلیم فرما رہے ہیں کہ جو عالم الغیب ہوگا وہی کیا ہوگا؟ معبود بھی ہوگا۔ تو جس کو عالم الغیب کہتے جائیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات کو نعوذ باللہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بھی میرے علاوہ کیا ہے؟ معبود ہے، وہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے۔ تو بات کو سمجھا نہیں جاتا ہے، بات کو خلط ملط کیا جاتا ہے، تو پھر ایمان کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر تو میں اور مشرک کیا ہوئے؟ برابر ہوئے۔ جو نظریہ مشرک کا ہے وہی نظریہ کیا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ تو پھر جان چھڑائی جاتی ہے جی عطائی اور ذاتی میں فرق ہے، عطائی اور ذاتی میں کیا ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ بات پھر عوام کو بتائیں نا، ان کا ایمان تو خراب نہ کریں، سیدھا کہیں کہ عالم الغیب علم ذاتی کے اعتبار سے صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ باقی عوام کو اس پھڈے میں مت ڈالیں کہ علم غیب عطائی اور ہوتا ہے، ذاتی اور ہوتا ہے، علم غیب ایک ہی ہوتا ہے، باقی جو عطائی ہے اسے علم غیب کہتے ہی نہیں ہے، جو واسطے سے حاصل ہو جائے وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ جاہل کا، ان پڑھ کا ایمان بھی بچایا جا سکے۔ ورنہ ایک ان پڑھ آدمی جس کو یہ معلوم نہیں ہے، اس تعویل کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیسے بچانا ہے، وہ بیچارہ تو یہی رٹا لگاتا ہے کہ جی نبی عالم الغیب ہے اور ولی عالم الغیب ہے، اس کے ایمان کا کون محافظ ہوگا؟ اس کے ایمان کو کون بچائے گا؟ جو عالم ہوتا ہے اگر وہ کسی کو اس طرح کی کوئی چیز بتا دے جو کہ دوسرے کی گمراہی کا سبب بنے، تو کیا وہ اس عالم کا جو ایمان ہے وہ تو ہے، اس کا ایمان تو باقی رہے گا اگر اس نے کوئی کفریہ کام نہیں کیا، لیکن دوسرا اس کی وجہ سے جو گمراہ ہوا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وہ تو لا تکونوا اول کافر بھی، یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اہل کتاب میں پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بعد جو آئیں گے ان کے کفر کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ تو قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو برائی کی بنیاد رکھے گا، اس کو دیکھ کر جو اس کے پیروی میں برائی کو اختیار کریں گے، اس برائی کا گناہ اسے بھی برابر ملتا رہے گا، انہیں تو ہوگا ہی لیکن اس کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ جو نیکی کی بنیاد رکھے گا، بعد والے جو اس کو دیکھ کر نیکی اختیار کریں گے اسے بھی نیکی ملتی رہے گی۔ اب ایک بندہ اپنی قوم میں بڑا ہے اور پہلے ہی ایمان لے آتا ہے، باقی پورا خاندان اور قبیلہ اس کی رہنمائی میں جو بھی ایمان لاتا رہے گا، ان کے ایمان کا ثواب اسے ملتا رہے گا، نیکی کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ جی کیا وہ اس کا جو ایمان ہے وہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گا، یا اس نے جو گناہ کیے ہیں لوگوں کو گمراہ کیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر تو اس نے کوئی ایسا قول یا عمل کیا ہے کہ جس سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایسی ہی کسی گمراہی کی بنیاد رکھی ہے اس نے جو ایمان سے ہٹ کر ہے، تو ظاہر ہے اس کا اپنا ایمان بھی نہیں رہا، تو اس کا ایمان اس کے لیے نجات کا باعث کیسے بنے گا جب رہا ہی نہیں۔ اگر کسی ایسی گمراہی میں ڈالا ہے لوگوں کو کہ جس سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے بندہ، ایمان سے نہیں نکلتا ہے، مثلا بدعت گھڑی ہے، کوئی دین کے اندر نیکی کا نام دے کر، دین کا نام دے کر کوئی ایسا عمل ایجاد کیا ہے جو بدعت ہے، وہ ایک عملی بدعت ہے، عملی گمراہی ہے، تو ایمان تو باقی ہے
لیکن عمل برا ہے اس کی وجہ سے اسے اس گمراہی کا برابر گناہ ملتا رہے گا، اس بدعت کے ایجاد کرنے کا برابر گناہ ملتا رہے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ تین باتیں اور کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کی بادشاہوں سے جدا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، دنیا کے بادشاہ عالم الغیب نہیں ہے۔ لوگوں کی ضروریات اور خبریں لینے کے لیے دنیا کے بادشاہوں کو اپنے ماتحت لوگ رکھنے پڑتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ضروریات معلوم ہوتی رہیں، خبریں معلوم ہوتی رہیں اور ان ضروریات کو دوسرے پورے کرتے رہیں، کیونکہ ایک ہی بندہ پورے ملک اور کی رعایا کے احوال سے معلوم بھی نہیں ہو سکتا، احوال پر مطلع بھی نہیں ہو سکتا، اور سب کی ضرورت خود بذات خود جا کر پوری بھی تو اسے اپنے ماتحتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے تعالیٰ خود عالم الغیب ہیں، اس کو کسی کے احوال کی اطلاع لینے کے لیے کسی ماتحت کی کوئی ضرورت ہے۔ دوسری بات کی ہے، فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، صرف قیامت پر فوکس کریں، باقی ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، کہ اس دنیا کا آخری دن جس کو قیامت کہا جاتا ہے، دنیا کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے، اس آخری دن کے بارے میں جنہیں تم معبود مان رہے ہو، یا جن انبیاء اولیاء کی فرشتوں کی مورتیاں بنا کر تم نے انہیں رب بنایا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی آخری دن کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا۔ صرف معلوم نہیں، فرمایا بل ادارک علمہم، ان کا علم آخری دن کی تعیین کے بارے میں تھک چکا ہے۔ آگے پڑھیں گے 21ویں پارے میں، ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا جو آخری دن جسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اس کو ساعہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا دنیا کی مخلوق کا اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے ان سب کا علم کیا ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، وہ اس آخری دن کے بارے میں معلوم نہیں کر۔ اور تیسری بات فرمایا بل ہم فی شک منہا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء، پیغمبروں اور اولیاء کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ بہت ساری کائنات کی مخلوق ایسی ہے جو قیامت کے وقوع کے بارے میں شک کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ وہ معلوم نہیں ہو سکی کسی کو، اس بنیاد پر کہ وہ آخری دن کون سا ہوگا، اس کی تعیین نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ اور تیسری بات فرمایا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ قیامت کے دن کے بارے میں بالکل اندھے ہو گئے۔ بالکل کیا ہو گئے؟ بھی خود تو معلوم کر نہیں سکے کہ وہ دن کون سا ہوگا، اس بنیاد پر پہلے شک میں پڑے کہ ہے ہی نہیں، جو معلوم نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، جو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہی کچھ ملحد کہتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا تو وہ ہے ہی نہیں، جو نظر نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں۔ وہ خدا کے وجود کا انکار بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، نظر کیوں نہیں آتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی دلیل مانگی تھی اس زمانے کے ملحد نے کہ بھئی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو۔ یہ اصول بھی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی پر موجود۔ بھئی ہم مانتے ہیں کہ امریکہ کا دارالحکومت نیو یارک شہر ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس وہ ایٹم بم تھے جو اس نے جاپان کے 2 شہروں پر مارے تھے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ پر دیکھے ہیں ہم نے؟ نہیں دیکھے، ہم نے تو اپنے بھی نہیں دیکھے، اپنے والے بھی ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھی تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ یہ دودھ ہے، دودھ لا کے رکھا، کہا کہ یہ دودھ ہے، اب بتائیں کہ اس دودھ میں دہی ہے، اس دودھ میں مکھن ہے؟ تو اس نے کہا جی ہے، کدھر ہے، ڈھونڈ کے دکھائیں، کہتے ہیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس کو دہی بنایا جائے اور پھر اس کو بلویا جائے تو اس میں سے مکھن بھی نکل آئے گا، گھی بھی نکل آئے گا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ اصول تو غلط ہوا نا، کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو کیا ہے، مخلوق ہے۔ تو خود خالق جو اس پوری کائنات کو وجود میں لانے والی ذات ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نظر نہیں آتی اور ہمیں، لہذا نظر نہیں آتی تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے چلو کوئی نشانی دکھائے، چلو کوئی علامت
وہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دکھائی ہے۔ ہر نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نبی نے ڈنڈا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، اور جادو کرنے والوں کے جادو بھی نگل گیا۔ تو وہ نشانیاں اور معجزات تو ہیں اس کائنات کے اندر۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض کوئی نبی نہ بھیجتا، کوئی آسمانی کتاب نازل نہ کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کی معرفت واجب تھی۔ اس بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے تھے کہ تمہیں ہم نے عقل دی تھی اور اس کائنات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ تم اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کو پہچان سکتے تھے۔ اللہ کی ذات کو بھی ایک چھوٹی سی مشین، ایک استری، ایک موبائل بغیر ایجاد کرنے والے کے وجود میں نہیں آتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر ایجاد کرنے والے کے وجود میں ظاہر ہے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے عقل تو دی ہے نا، نبی نہ بھی آتے، کتابیں نہ بھی آتی، تو اس عقل کی بنیاد پر انسان پر واجب تھا کہ وہ خالق کو پہچانتا، باقی کچھ بھی واجب نہ ہوتا، کوئی عمل نہ ہوتا، کوئی عمل نہ ہوتا، نہ رسالت کو ماننا ضروری ہوتا کیونکہ رسول آیا نہیں، نہ کتاب کو ماننا ضروری ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ اعمال ہوتے، لیکن ایک چیز کو ماننا پھر بھی لازم رہتا انسان کے ذمے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو خالق ہے اس کائنات کا اس کو پہچان، اور کوئی نبی نہ ہوتا تو اور انسان خالق کو نہ پہچانتا اور ایسے ہی مر جاتا تو اسے اس بنیاد پر سزا ملتی کہ تو نے اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کیا اور خالق کو پہچانا کیوں نہیں ہے۔ تو ہاں اس کے وجود کی دلیلیں موجود ہیں، اس کے وجود کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، پرانے اعتراضات آگے نقل کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اذا كنا ترابا وآباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں وہ مٹی میں مل گئے، ہم مریں گے مٹی میں مل جائیں گے، انا لمخرجون، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ پھر جانوروں کی بوسیدہ ہڈیاں لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں توڑ کر چورا چورا کر کے کہتے تھے کیا جب ہم ایسے ہو جائیں گے انا لمخرجون، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، بلکہ انہیں کے اعتراضات کا حصہ ہے، کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ایسے وعدے تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیے گئے تھے، پھر کہاں زندہ ہوئے ہمارے آباء و اجداد، کہاں زندہ ہوئے؟ لہذا کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو سب کو جواب دیا گیا ہے کہ قل سیروا فی الارض، فرمایا کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل دینے کی ضرورت، انہیں بتائیں کہ زمین میں چلے پھرے اور جا کے ان کا حشر دیکھے جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ کس کو دیکھیں؟ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، اصحاب مدین کو دیکھیں، جہاں تم تجارتی قافلے لے کر جاتے ہو ان کی بستیاں تمہارے راستے میں آتی ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے آثار اور نشانیاں دیکھیں۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، انہوں نے انکار کیا اور وہ اللہ کے عذاب کے نشانہ بنے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا، لہٰذا ان لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو اور ایسے سوالوں سے اور اعتراضات سے کیا ہے؟ باز آ جاؤ۔ پیدا تو یقیناً تمہیں دوبارہ کیا جائے گا اور آخرت بھی قائم ہوگی، لیکن تم پہلے لوگوں کی طرح منکر بن کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن۔ فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرمین کا انجام کیسے ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ چونکہ وہ بار بار اعتراضات کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، تو فرمایا ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کریں اور ان کی باتیں سن کر دل تنگ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ جو کچھ اعتراضات کر رہے ہیں یہ صرف ان کی چالیں اور سازشیں ہیں، ورنہ دل کے اندر حق کو یہ بھی کیا ہے؟ پہچانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ایک اور اعتراض کا جواب ہے، جب انہیں کہا جاتا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ظاہر ہے عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت پوری ہو جاتی ہے،
دعوت کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تب عذاب آتا ہے منکرین کے اوپر۔ ابھی چونکہ دعوت کا مرحلہ پورا نہیں ہوا تھا، مشرکین مکہ عذاب سے بچے ہوئے تو بار بار کہتے تھے متی ھذا الوعد، وہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو سچے ہو، کب عذاب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا۔ جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ انہیں بتا دو شاید کہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں یہ لفظ استعمال ہو تو یقینی بات ہوتی ہے کہ یقینی بات یہ ہے کہ ردف لکم بعض الذی تستعجلون، جس جواب کو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس کی تمہیں عجلت ہے، جلد بازی سے کام لے رہے ہو، ممکن ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ابھی آنے ہی والا ہو، ابھی آنے ہی والا ہو، اور بقایا بعد میں آئے گا آخرت میں۔ کچھ حصہ ممکن ہے ان قریب تمہارے اوپر آنے والا ہو۔ یہ اشارہ تھا غزوہ بدر کی طرف۔ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہو رہی ہے، مکہ میں ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس ان قریب اس عذاب کا بعض حصہ تمہارے اوپر آنے والا ہے جو تم مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر ہوا اور مشرکین مکہ 70 کے قریب ڈھیر ہو گئے۔ یہ وہی تھے جو اعتراض کر رہے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہی ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کیٹیگری کے جتنے بھی سرداران مکہ تھے وہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں کیا ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ شاید کہ اس کا بعض حصہ تمہارے اوپر ابھی آنے والا ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کی تمہیں کیا ہے جلدی ہے، اور وہ دکھا دیا گیا انہیں غزوہ بدر میں۔ اب اگر کوئی کہے جی وہ تو جنگ تھی، وہ تو کیا تھی، جنگ تھی، اور جنگ میں فتح اور شکست تو ہوتی رہتی ہے، وہ عذاب کیسے ہو گیا؟ وہ عذاب بھئی فتح اور شکست ہوتی ہے برابر کی جگہ پر، یہاں صرف فتح اور شکست نہیں تھی بلکہ یہ مشرکین کے لیے کیا تھا بھئی، ایک طرف صرف 3 تلواریں ہیں، 313 بندے اور 3-4 تلواریں ہیں، اور گنتی کے چند گھوڑے ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، باقیوں کے ہاتھ میں چھڑیاں اور ڈنڈے ہیں، لاٹھیاں ہیں، جبکہ 1000 کا لشکر ہے مشرکین مکہ کا، اور پورے طور پر ہر بندہ اسلحے سے مکمل طور پر کیا ہے، لیس ہے، ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، ہر چیز، یعنی جو اس زمانے میں جنگ کے لیے ضروری تھا وہ تمام اسلحہ موجود ہے۔ اور ایک طرف 313 اور ان کے پاس بھی تلواریں 3-4 ہیں، باقیوں کے ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں ہیں۔ اور شکست کس کو ہوئی؟ جن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہے، اور وہ جنگ کی تیاری سے بھی آئے ہیں۔ یہ 313 تو جنگ کی تیاری اور نیت سے بھی نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ تو اس تجارتی قافلے کو پکڑنے نکلے تھے۔ اب ظاہر ہے یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں 2 لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور فتح اور شکست کسی ایک کو تو ہونی تھی، لہذا مشرکین کو شکست ہو گئی ہے۔ یہاں محض شکست نہیں ہوئی بلکہ ان کے ہاتھوں سے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جو خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ رسوائی دی کہ 70 مشرکین مکہ ڈھیر ہو گئے اور 70 قید ہو گئے اور مال غنیمت چھوڑ کر باقی بھاگ گئے۔ تو یہ شکست نہیں تھی محض، بلکہ ردف لکم بعض الذی تستعجلون، یہ اس عذاب کا ایک حصہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا تھا، وعدہ آیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ہاں، یہ جواب کا دوسرا حصہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بالکل یا ان کی نسل کیوں نہیں ختم کر دی جاتی، قصہ ہی ختم کر دیا جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی نسلیں، بھئی ابو جہل کا بیٹا ایمان لایا، اور بھی بہت سارے مشرکین کی اولادوں میں مسلمان ہوئے، وہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کی نسل کا خاتمہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی نسلوں میں بہت سارے کیا ہوں گے، ایمان قبول کرنے والے ہوں گے، راہ راست پر آنے والے ہوں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ اسی طرح اشارہ ہے، فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی کیا ہے، ظاہر تو کفر کر رہے ہو، لیکن تمہارے سینوں میں اسلام کی حقانیت ایسے پیوست ہو گئی ہے کہ ان قریب تمہیں میں سے کچھ مسلمان ہو جائیں گے، تمہیں میں سے۔ بھئی وہ ابو سفیان جو بدر میں سامنے آئے، وہ ابو سفیان جو غزوہ احد میں لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، وہی فتح مکہ کے موقع پر کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔
تو اور بھی بہت سارے سرداران مکہ تھے جو بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں، اس لیے تمہارا بالکل یہ خاتمہ اللہ تعالیٰ کو منظور بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دلوں کے احوال سے واقف ہے کہ ان قریب تم مسلمان ہو جاؤ، ان قریب تم یہ سب تسلیم کر لو گے جس کا آج تم کیا کر رہے ہو؟ انکار۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب میں کیا ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں اس کائنات کا ہر راز اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے کیا کر دیا تھا؟ لکھ دیا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے معارف الحدیث میں کہ اللہ رب العزت تقدیر جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام رازوں سے متعلق باتیں کیا کر دی ہیں؟ لکھ دی ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، کیونکہ بات آخرت کی چلی ہے تو آخرت سے متعلق ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ توجہ سے ذرا، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس قرآن نے تمہارے سامنے بہت سارے ایسے بڑے بڑے اختلافی مسائل کا فیصلہ کیا ہے جسے تم بھی مانتے ہو اور تمہارے یار دوست جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہود و نصارہ کے درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے یہ اختلاف چلا آ رہا تھا کہ یہودی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے والی ناجائز اولاد سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اور عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا اور معبود کہتے تھے۔ دونوں ان کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے دونوں کے درمیان میں کیا کر دیا؟ فیصلہ۔ یہود و نصارہ جو آپس میں کیا رکھتے تھے؟ اختلاف رکھتے تھے، مختلف نظریے رکھتے تھے ایک ہی شخصیت کے بارے میں، قرآن نے فیصلہ کیا کہ وہ ناجائز اولاد بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور وہ اللہ کے برابر اللہ کے بیٹے یا معبود بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے۔ یہ فیصلہ قرآن نے دیا ہے سورہ مریم کے اندر۔ اب مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن یہود و نصارہ کے درمیان بہت سارے اختلافی معاملات میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، تو اس قرآن کا یہ فیصلہ بھی مان لو، اس قرآن کا یہ فیصلہ بھی مان لو جس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو، جس کے اندر وہ کون سی بات ہے جس میں مشرکین مکہ بھی اختلاف رکھتے تھے؟ بھئی بہت سارے مشرکین عرب ایسے تھے جو آخرت کو مانتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ حساب و کتاب دینا ہے، دوبارہ زندگی ہے، اور مکہ والے اکثر ایسے تھے جو آخرت کا کیا کرتے تھے؟ انکار۔ تو فرمایا آخرت کے بارے میں تمہاری بھی دو رائے ہیں، تم بھی اختلاف رکھتے ہو، تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ آخرت ہے، آخرت ہے، لہذا قرآن کا فیصلہ جیسے یہود و نصارہ کی ایک اختلافی معاملے کو جو شروع سے چلا آ رہا ہے قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان جو آخرت کے بارے میں اختلاف ہے قرآن اس کا بھی کیا کر رہا ہے؟ فیصلہ سنا رہا ہے، لہذا قرآن کے فیصلے کو تم بھی کیا کر لو؟ تسلیم کر لو۔ ٹائم کیا ہو؟ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ بس آخری بات، پیچھے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کریں، اور قرآن فیصلہ دیتا ہے کہ آخرت ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، فرمایا دلیلیں تو انہیں دی جا چکی ہیں، انہیں نشانیاں تو بتائی جا چکی ہیں، البتہ اگر اس کے باوجود بھی یہ ہٹ درمی دکھائیں اور ایمان نہ لائیں اور آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے قیامت والے دن کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ رہی بات ان کی دھمکیوں کی تو فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انک علی الحق المبین، آپ کس پر ہیں؟ واضح حق پر، لہذا ڈرنا تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ناحق مخالفت کر رہا ہے، گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہے،
غلط نظریے اور عقیدے کے اوپر اڑا ہوا ہے. آپ تو حق کے اوپر ہیں، لہٰذا آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، ڈر تو انہیں لگنا چاہیے، ڈر تو انہیں لگنا چاہیے. آپ ان گمراہوں سے جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، ان مجرمین سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ اللہ کی ذات کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر، حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ان لوگوں کی تکلیفوں سے تمہیں بچا بھی سکتا ہے. لہذا آپ کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.